جو حالات دکھ رہے ہیں تو میدان جنگ اس وقت ہمارا علاقہ لگ رہا ہے. جنگ کا بہانہ جو بن رہا ہے وہ قدرتی وسائل ہے اور وہ پھر آلریڈی انہی پہ ادھر ہی لڑائی ہوگی. ایسے تھوڑی ہوگا کہ قدرتی وسائل ادھر ہے اور لڑائی افریقہ میں ہوگی. تو بدقسمتی سے سی پیک تو دور کی بات ہے، لیکن جو ہمارے ریسورسز ہیں، نیچرل ریسورسز ہیں، دے آر دا ریزن جو ہمیں کھائی جا رہا ہے. ہمارا ٹیررزم کی وجہ بھی وہی ہے، ہمارا دہشت گردی کی وجہ بھی وہی ہے، ہماری انسرٹینٹی کی وجہ بھی وہی ہے، اور مزید اگر کچھ ہوگا وہ بھی وہی وجہ بدقسمتی سے. وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، اور الحمدللہ اس ڈکوسلے کو انہوں نے کامیاب کرایا ہے. اور اس ڈکوسلے کو کامیاب کرنے کے لیے ان کا بھی ایک ڈکوسلا ہم نے رکھا تھا، وہ جو 2 دفعہ کے زیادہ ٹرمز کی وزارت عظمیٰ تھی. اب بدقسمتی وہ ٹرمز اس کے پورے نہیں ہوتے وہ تو اب، لیکن اس نے بھی، اگر آپ اس کو یہ ڈکوسلا کہتے تو آپ پھر کہیں کہ سیاسی طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون نے 18th امینڈمنٹ میں اپنی ذاتی فائدے کے لیے سودا بازی. پھر تمہیں یہ سمجھو، ادروائز 18th امینڈمنٹ ایک متفقہ امینڈمنٹ ہے، جو واحد امینڈمنٹ ہے جس پہ لوگ 6 مہینے کے پتہ نہیں کتنے پورا دن بیٹھے ہیں، اور لارج کمیٹی بنی ہے اور ہر پارٹی اس پہ متفق ہوئی ہے اور ایک امینڈمنٹ آئی ہے. تو اصل میں ہمیں پتہ ہے کہ گھٹن کدھر ہے. گھٹن تو مالکوں کو ہے نا، یہ تو بیچارے غلام ہیں. ادروائز ہم سب جانتے ہیں، لیکن یہ اپنی بات کی نفی ہے. اس کا مطلب کہ خواجہ آصف کے لیڈر میاں محمد نواز شریف نے یہ ڈکوسلا، جو پنجابیوں کے لیے ڈکوسلا ہے لیکن پختونخوا کے لیے، پختون کے لیے، بلوچ کے لیے، سندھی کے لیے، مہاجر کے لیے اس کے حق کی بات ہے. ہمارے حق کو یہ ڈکوسلا سمجھتے ہیں، تو یہ حق ہم نے الحمدللہ بڑے فخر سے جیتا ہے. بدقسمتی سے ان لوگوں کا چھوٹا پن پھر دکھتا ہے کہ شاید ہمارا حق انہوں نے اس سودے پہ دے دیا. تو ایسی باتیں نہیں کرنی. آپ پاکستان میں آپ حلال اور حرام ہے نا. اصل میں اگر بھارت آپ کی طرف ہوتا تو شاید بھارت بند ہوتا اور افغانستان کھلا ہوتا. مسئلہ تو پنجاب کا ہے نا. پنجاب کا تجارت چل رہا ہے، پنجاب کا بارڈر کھلا ہے. آپ کو اس پہ مجبور کیا جاتا ہے. اس بات کو آپ سمجھیں. یہ ایک عام بات نہیں ہے کہ بارڈر بند ہو گیا ہم پہ، نہیں. یہ ایک اکنامک پاور ہے کہ اس پورے مارکیٹ پہ وہ مارکیٹ بند کیا جائے تاکہ یہ لوگ مجبور ہو کہ ہمارے مارکیٹ میں آ کے بیچیں. جب افغانستان کا بارڈر کھلا ہوتا ہے، پختونوں کی سبزی، پھل، میوہ جات یا جو کچھ بھی کہیں وہ جاتے سارا اس طرف، کیونکہ اکنامکس کا گیم ہے. اور جہاں آپ کو اچھا پرائس ملتا ہے، ہر زمیندار آخر اسی لیے لگا ہوا ہے، اور وہ چاہے گا کہ اس مارکیٹ میں اپنا کموڈٹی بیچے جس میں اس کو اچھے سے اچھا پرائس مل رہا ہو. تو آپ پنڈی اور کابل کا کمپیریزن پھر کریں، سیزنل کمپیریزن کریں کہ پنڈی میں کیا ریٹ چلتا ہے اور کابل میں کیا ریٹ چلتا ہے. تو ایک طرف تو آپ پہ وہ تجارت بند کر دی جاتی ہے، آپ کا وہ ریٹ بند کر دیا جاتا ہے. دوسری طرف آپ کو اس پہ پھر مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ کا ہر کموڈٹی، ابھی جب وہ بند ہے تو ہمارے ادھر سے سبزی کدھر جا رہا ہے، پھل کدھر جا رہا ہے، سب کچھ کدھر جا رہا ہے، پنڈی جا رہا ہے اور ان کے ریٹ پہ جا رہا ہے. لہٰذا یہ بدقسمتی ہے. آج کے ماحول میں بات کروں تو آلو میں لوگوں نے نقصان کیے. اب اگر یہ مارکیٹ کھلا ہوتا تو یہ زمیندار تو نقصان نہ کرتے نا. آج کا دیکھیں، ہمارے 4 کا سب سے بڑا کموڈٹی جو شوگر کین ہے، گھوڑ ہے، اس کا آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ دگنا ہوتا ہے جب بارڈر کھلا ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بالکل بنیادی طور پہ ہر بندے کو افیکٹ کرتی ہے، گروور سے لے کے منڈی والے اور منڈی والے سے لے کے کنزیومرز تک، ہر ایک کو افیکٹ یہ کرتا ہے. اور یہ مائنڈ سیٹ ہے جو بہت طریقوں سے آپ کو بند. دیکھو، آپ کو آپ کے معدنیات پہ اجازت نہیں ہے، آپ کی بجلی ہے لیکن بجلی نہیں ہے، آپ کا گیس ہے لیکن گیس نہیں ہے، آپ کا مارکیٹ ہے لیکن نہیں ہے. تو لہٰذا یہ اس چین کا ایک لنک ہے. ادروائز نیک نیتی سے کام ہونا چاہیے، اور غلام خان سے لے کے باجوڑ سے لے کے چمن تک تمام تر بارڈرز کھولنے چاہیے، اور تجارت کو لوگ فروغ دیتے ہیں. ہمارا مذہب اس کو پروموٹ کرتا ہے، ہمارا سب کچھ اس کو پروموٹ کرتا ہے. لہٰذا اور راستے تو اسلامی طور پہ راستہ بند کرنا جو ہے یہ تو حرام ہے. ہم نے تو یہ سیکھا ہے کہ راستہ بند کرنا تو حرام ہے. مسجد کے لیے صرف آپ کرو، باقی تو راستے تو عوام کے لیے کھلے ہونے چاہیے. لیکن بدقسمتی سے میں نے اس دن بھی یہ کہا کہ بند تجارت میں جو لوگ نہیں آنا چاہتے یا نہیں آنا چاہیے وہ آ رہے، وہ آ بھی رہے ہیں، وہ جا بھی رہے ہیں. انہی کی کہنے سے کہ اگر اسلام آباد میں بھی دھماکہ ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ افغانستان سے. میں نہیں کہتا،
یہ کہتے ہیں کہ افغانستان سے ہیں. اگر پشاور میں بھی کچھ ہوتا ہے یہ کہتا ہے تو افغانستان سے آئے ہیں, مطلب وہ لوگ آ رہے ہیں, لیکن ٹرک نہیں جا سکتا, پھل نہیں جا سکتا, تجارت نہیں ہو سکتی. تو یہ ہماری بدقسمتی. میرے خیال میں اگر دونوں طرف دیکھا جائے تو یہ تاریخی طور پہ غلط بیانی ہوگی. یہ جو ادھر تک ہم پہنچے ہیں تو پچھلے 50 سال سے دونوں اسٹیٹس کا ایک کردار ہے. کم زیادہ اس پہ بحث ہو سکتی, لیکن وہ کردار ہے, وہ تھا, وہ آج بھی ہمیں دکھ رہے, اور بدقسمتی سے وہ شاید کل بھی رہے. اس پہ منہ ہم نہیں موڑ سکتے کہ افغانستان سے پاکستان میں مداخلت نہیں ہوتی یا پاکستان سے افغانستان میں مداخلت نہیں ہو سکتی. لیکن یہ بھی نہیں کہ ہر کاروائی جو ہو رہی ہے یہ افغانستان سے ہی. ادھر آپ اندر بیٹھے ہوئے ہزاروں دہشت گرد ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. تو لہٰذا یہ پورا جو بیان بازی چل رہا ہے یا یہ جو پورا پکچر دکھایا جا رہا ہے اس طرح نہیں. کچھ حد تک ہاں انٹرفیئرنس دونوں ممالک کر رہے ہیں, لیکن واردات پاکستان کے اندر موجود ہے. 40,000 لوگ یہ لوگ لے کر آئے ہیں, ان کو یہاں پہ سیٹل کیا, ان کا کام یہی تھا نا, وہ یہی کر رہے ہیں, اور ہم تب بھی چیخ رہے تھے, آج بھی چیخ رہے ہیں. تو لہٰذا میرے خیال میں سیاست تو ایسا ہونا چاہیے, لیکن جب آپ ایک رسپانسیبل سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور آپ وزیر اعلیٰ ہیں, دیکھیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے. آپ, میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹا بندہ بڑی کرسی, یہ بدقسمتی سے ادھر یہی ہو رہا ہے, لیکن جب آپ اس کرسی پہ بیٹھ گئے تو پھر آپ نمائندے ہیں, آپ عوام کے بھی نمائندے ہیں اور آپ ریاست کے بھی نمائندے ہیں. پھر آپ کو اپنا سب کچھ اس طرح رکھنا چاہیے. اگر نہیں تو پھر اس کرسی, میں دوبارہ کہوں گا کہ پھر اس کرسی کو چھوڑنا چاہیے. پھر اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ادھر بھی ہو اور ادھر بھی ہو. دیکھیں جب کوئی ایسی قوم آ جائے جو مثال ایسی باتیں کرے جو ان دنوں آئی, وہ اس نے کہا کہ KTH بھی ہم نے بنایا اور LRH بھی ہم نے بنایا, تو میں نے کہا کہ یہ نہ بول دے کہ وہ ادھر جو پشکلاوتی یونیورسٹی تھی وہ بھی عمران خان نے بنائی تھی. یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ قسم سے میں نے ان کے لیے ایک ہی لفظ نکالا ہے, اور وہ لفظ گند ہے. گند کے سوا ان کو کوئی کہنا یا کرنا وہ دور کی بات. باقی جہاں تک رہی عوامی نیشنل پارٹی کی بات, الحمدللہ ٹھیک ہے, جو نہیں جاننا چاہتے ان کو نہیں پتا, لیکن جو جاننا چاہتے ہیں, جو تھوڑی سی بھی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں یا لیں گے, ان کو پتہ ہے کہ اگر پختونخوا میں کوئی کام ترقی کا ہوا ہے BRT کے علاوہ, سونامی ٹری کے علاوہ, اور وہ بلین ٹری سونامی تھا کہ کیا تھا, مالم جبا, اور ان چیزوں کے علاوہ ترقی کا جو کام آپ دیکھیں, وہ سوات ایکسپریس وے انہوں نے بولا وہ بھی ہمارا کام ہے. وہ جو ان کا وہ سیلفی برج ہے, یہ احتاباد والا فیز 3, یہ بھی ہمارا پروجیکٹ ہے. مثال انہوں نے تو کام سر, انہوں نے اب یہ کہتے ہیں ہم نے بہت کام کیا. یہ تو مشہور اس پہ تھے کہ یہ گھوم کے پرانے پروجیکٹ پہ پہلے پرویز خٹک 5 سال گھوما, اس پہ تختیاں لگاتا رہا. پھر وہ محمود خان آیا, وہ گھوما, اس پہ تختیاں لگاتا رہا. پھر علی امین آ گیا, وہ گھومتا رہا, اس پہ تختیاں لگاتا رہا. مجھے تو آئی ڈونٹ نو, ان کی ترقی فیس بک پر ہے, ٹویٹر پہ ہے. انہوں نے الحمدللہ 4 صدہ کو اگر ٹویٹر پہ دیکھا ہے تو کینیڈا کی طرح ہوگا. باقی حقیقت سب کو معلوم ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس 4 صدہ میں بھی میں اپنے اگر ضلع کی بات نہ کروں, میں اپنے حلقے کی بات کروں, میں اپنے تحصیل کی بات کروں, تو اگر آپ میجر پروجیکٹ دیکھیں تو ان 12 سال میں رجڑ تخبئی روڈ کی ریہیبلیٹیشن کے علاوہ مجھے آپ ایک میجر پروجیکٹ بتا دیں. یہ فلائی اوور آیا, وہ کھڈے کھودے گئے, سامان آیا, سامان واپس چلا. میں وہ جو ایک رجل TB کے سب مقابلے میں ہم نے عوامی نیشنل پارٹی نے اپنے 5 سالہ اقتدار, ایک طرف 12 سال, ایک طرف 5 سالہ اقتدار میں, صرف سڑکوں کی تعداد میں ہم نے صرف 4 صدہ میں 90 کلومیٹر روڈز بنائے ہیں, ڈبل روڈز. الحمدللہ ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے 4 صدہ کے چہرے کو ایک نیا رنگ دیا. ہمیں یاد ہے 4 صدہ مردان روڈ, ہمیں یاد ہے 4 صدہ تنگی روڈ, ہمیں یاد ہے 4 صدہ نوشابی. ابھی بھی وہ بیکار رہ گیا کیونکہ اس کے بعد پھر دوسری حکومت آ گئی. آپ الحمدللہ دیکھیں پورے پختونخوا کا ایک بیوٹیفل پروجیکٹ آیا ہوا ہے ادھر آپ کا جوڈیشل کمپلیکس, اور آپ جاتے ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا, اور آپ پختونخوا جائیں, آپ دیکھیں کہ ایسا پروجیکٹ کوئی اور لے کر آئے. آپ اسپورٹس کمپلیکس دیکھیں, آپ یونیورسٹیز دیکھیں, آپ کالجز دیکھیں, آپ کے سامنے عبدالعلی خان ڈگری کالج, تاجو بی بی ڈگری کالج, تنگی کالج, درگاہی کالج, یہ سب ہم نے الحمدللہ بنائے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کام کرنے والے ہو, جو کام وہ کہتے ہیں نا, جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں, اور جو برستے ہیں وہ
گرجتے نہیں. تو میرے خیال میں ہمارے لیے یہ کافی ہے, ہم کام کرنے والے لوگ ہیں اور الحمدللہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے ڈیلیور کر کے دیا ہے. آج اگر ایک ماحول بن رہے پختونخوا میں اور لوگ عوام الحمدللہ ایک حقیقت کی طرف آ رہی ہے, تو یہ وہی حقیقت ہے کہ عوام کو یہ پتہ ہے. عوام نے نہ ان لوگوں کو کبھی ووٹ دیا ہے نہ دینے کو تیار ہے. یہ گند ان لوگوں کے ساتھ تو بیٹھنے کو کوئی نہیں تیار, تو ان کو ووٹ دینا تو دور کی بات.